بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سب سے زیادہ بڑی وجہ جو ہے امریکہ میں ڈیتھ کی وہ ہے بلڈ پریشر۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے چیک کرنا ہے اور لائف سٹائل سے کم کریں۔ زیادہ نقصان دوائیوں سے ہو رہا ہے، یہ ڈیٹیل آپ کو ساری آئے گی اور بہت آسان طریقہ ہے اس کو بغیر دوائیوں کے کنٹرول کرنے کا۔ تو امریکہ میں 50% مریض جو ہیں جب فرسٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچتے نہیں ہیں، اتنی سیریس بیماری ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ بھی بلڈ پریشر اور اسٹروک ہے۔ تو جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں یہ سب سے زیادہ بکنے والی دوائیاں ہیں دنیا میں، یاد رکھیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نیند کی دوائیاں سکون کی ہیں، نہیں، ابھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بلڈ پریشر کی دوائیاں سب سے زیادہ بکنے والی ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ 90% بلڈ پریشر اسینشیل ہے، اس کی وجہ ہی نہیں پتہ، اسی لیے یہ 90% جو ہے یہ 100% لائف سٹائل سے کنٹرول ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، دوائیاں بچ جائیں گی۔ اس چیز پہ زیادہ محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ تو بلڈ پریشر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کم کیسے کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کم کرنا نہیں، دوائیوں کے بغیر کم کریں، یہ ہوتا ہے کہ دوائیاں نہ لیں۔ دوائیوں سے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بلڈ پریشر سے زیادہ نقصان دوائیوں کا آ رہا ہے، یہی کوکرین اسٹڈی نے ثابت کیا ہے۔ میں تمام ڈاکٹر صاحبان سے گزارش کروں گا کہ کوکرین لیبریری اسٹڈی، باقی جو ہے وہ ڈرگ کمپنیاں، فوڈ کمپنیاں پیسے دے کے اسٹڈی کراتی ہیں، اپنی جو مرضی کی آتی ہے وہ چھاپ دیتی ہیں، باقی چھپا دیتی ہیں۔ کوکرین وعدہ دار ہے دنیا میں جو کہ ساری اسٹڈی جو ہوتی ہیں، فرض کرے پچھلے 10 سال میں 500 پیپر لکھے گئے ہیں 50 شہروں میں، 100 سینٹروں میں اسٹڈی ہوئی ہے، یہ ساری اکٹھی کرے گا، ان میں دیکھے گا کیا کیا غلطیاں کی ہیں انہوں نے، اور یہی بلڈ پریشر کے بارے میں انہوں نے 2021 میں کیا تھا۔ تو اس کے سب سے زیادہ یہی ہے کہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کوکرین نے بتایا ہے کہ زیادہ ہیں۔ جو لوگ دوائیوں کے بغیر یا کم دوائیوں سے بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں ان میں سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہے۔ تو بلڈ پریشر کیسے چیک کرنا ہے، کیا صحیح طریقہ ہے، یہ میں نے لیکچر نمبر 296 میں بتایا ہے، وہ ضرور سنیں۔ یہ 90% غلطی سے چیک صحیح نہیں کرتے اور دوائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ دوائیوں کی نقصان دہ، بلڈ پریشر سے نہیں ہے۔ تو رسک فیکٹر ہے، جیسا بتایا کہ ہارٹ اٹیک میں، اسٹروک ہونے میں، فالج میں، ان ساروں میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ تو یہ اسٹڈی ہے، یہ میڈم نے ان کو کیا تھا، آخر میں ریفر میں دے دوں گا، انہوں نے اسٹڈی کی ہے، پوری اسٹڈی آئی ہے، 75 پیج کی ہے۔ اس میں وہ 2 گروپ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے 140 سے 160 تک اوپر کا بلڈ پریشر تھا اور 90-100 تک نیچے کا بلڈ پریشر تھا، اور دوسرا گروپ وہ تھا جس کو 2 سے 4 دوائیاں دے کے 135 اور 80 پہ رکھا گیا تھا۔ 2 گروپ تھے۔ اس میں دیکھیں یہ بلڈ پریشر کے بارے میں یہ 1977 سے شروع ہوئے ہیں، چارٹ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جی 105 سے اوپر ہوگا نیچے والا تو ہم ٹریٹ کریں گے، پھر یہ چینج ہوتا رہا، پھر 160 اوپر والا آ گیا، اس کو ٹریٹ نہیں کرنا۔ بعد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی 140 والے کو بھی ٹریٹ کرو، 130 والے کو بھی ٹریٹ کرو۔ یہ ہر 5-10 سال بعد یہ دوائیاں بلڈ پریشر کم کرنے کی ٹارگیٹ کم کرتے رہے ہیں، دوائیاں بڑھاتے رہے ہیں۔ یہ ساری اسٹڈیز ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ کوکرین نے ساری اکٹھی کر کے یہ رزلٹ نکالے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹوٹل مارٹیلٹی انہوں نے کہا جی جس گروپ میں 140 سے 160 تھا اور ایک آدھ دوائی لے رہے تھے وہ 68 لوگ مرے، اور دوسرا گروپ جس میں 135-80 پہ رکھا ہوا تھا، 3 سے 5 دوائیں دے رہے تھے، وہ 71% لوگ مرے۔ دیکھیں زیادہ فرق نہیں، زیادہ لوگ دوائیوں والے گروپ میں مرے ہیں۔ پھر دوسرا تھا انہیں ایڈورس ایفیکٹ، جس میں وہ 140-160 تھا، اس میں 252 لوگ پر 1000 تھے، اور دوسرے میں 255 تھے۔ پھر دوائیوں والے گروپ میں جنہوں نے بہت زیادہ دوائیں دے کے زیادہ کم کیا، اس میں زیادہ لوگ کو نقصان ہوا۔ اسی طرح باقی سارے پیرامیٹر آپ دیکھ لیں۔ اور اینڈ پہ سب سے امپارٹنٹ چیز جو نظر آئی تھی کہ جس گروپ میں 140-160 تھا اور ایک آدھ دوائی لے رہے تھے، اس میں 7 لوگوں کو نقصانات ہوئے، اور دوسرے گروپ میں 60 لوگوں کو ہوئے۔ یہ اتنا بڑا فرق تھا کہ سارا کچھ بدل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوائیاں زیادہ دے کے اب بلڈ پریشر لو رکھا تو 60 لوگ 1000 میں زیادہ نقصان ہوا، اور ماربیڈٹی ہوئی، ساری سائیڈ ایفیکٹ آئے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نمبر کی ویلیو کوئی نہیں ہے، آپ دوائیاں بند کر دیں۔ یہ ساری اسٹڈیز ہیں، ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو۔ پھر میں اس کو دوبارہ پلان کر دیتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ گروپ میں 140 سے 160 تک بلڈ پریشر تھا، اور نیچے والا 90 سے 100 تھا۔ دوسرے گروپ میں انہوں نے 135 اور 80 پہ رکھا اور دوائیاں بڑھاتے گئے۔ تو ٹوٹل مارٹیلٹی اس میں 68 تھی، اس میں 71 تھی۔
سویئر ایڈورس ایفیکٹ جو تھے 252 تھے، اس میں 255 تھے. اچھا، کارڈیو واسکولر ایونٹ 127 113. کارڈیو واسکولر مورٹیلٹی اس میں 31 سے 32 ہے، زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے 32. اور سب سے امپارٹنٹ تھا کہ وہ اس میں 60 تھے، اس میں صرف 7 تھے. تو یہ ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہے، تو اس سے یہی ثابت ہو گیا تھا کہ جتنے بھی ٹرائل ہوئے 10,000 مریض تھے، اور یہ سارے پچھلے کتنے سال کی جو گروپ 180 والا تھا اس میں 3 سے 5 دوائیاں تھیں، اور جو اسٹینڈرڈ گروپ تھا اس میں 1.9 1 یا 2 دوائیاں دے رہے تھے. ایک سکون کی ہوتی ہے دوائی، ایک پیشاب آور تھی. یہ اس کے رزلٹ ہیں سارے. اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بلڈ پریشر 135/85 اور 120/80 جو آج کل کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دوائیاں بڑھا کے کریں گے تو نقصانات آئے گا، جیسے اسٹینڈرڈ گروپ میں ثابت ہو گیا تھا. تو سب سے زیادہ کمپلیکیشن اسی میں تھی جن میں دوائیاں زیادہ دی گئی تھیں. یہ پچھلے 20 سال کی اسٹڈی نے ثابت کر دیا تھا. تو پھر آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ دوائیوں کے بغیر کیسے کم کریں. کیٹو ڈائٹ کریں، کارنیور ڈائٹ کریں، نمک بند نہیں کرنا. اس پہ اسٹڈی آئی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. نمک کم کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ انسولین کم کریں. آپ جب کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو شوگر اوپر جاتی ہے تو انسولین نیچے آتی ہے. اس کے بعد انسولین جب نیچے آتی ہے تو الڈوسٹیرون نیچے آ جاتا ہے، اور سالٹ ریٹینشن جو ہارمون ہوتا ہے وہ نمک روک لیتا ہے، بلڈ پریشر وغیرہ بڑھ جاتا ہے. تو جو ہی آپ کارب کم کریں گے، بلڈ شوگر کم ہوگی، انسولین کم ہوگی، الڈوسٹیرون کم ہوگا، اور بلڈ پریشر کم ہو جائے گا. یہ بالکل الڈوسٹیرون کم کب ہوگا جب انسولین کم ہوگی. انسولین کب کم ہوگی؟ جب کاربوہائیڈریٹ کم کریں گے. تو ڈائٹ کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے. دوسرا، آپ نے 1-1.5 چمچ نمک ہر حال میں لینا ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کر رہے ہیں پھر نمک کم کرنا پڑے گا، پھر فائدہ نہیں ہوگا. یہ چھوٹی سی چیز ہے، سمجھ لیں کہ نمک جتنا کم کریں گے اتنا بلڈ پریشر زیادہ بڑھے گا. یہ اسٹڈی ثابت ہو گئی ہے. یہ الڈوسٹیرون کا رول ہے. پھر آخر میں کنکلوڈ کر دوں کہ آپ تمام اناج چھوڑ دیں، گندم خاص کر، میٹھا، چینی اور پروسیس فوڈ، سارے جتنے شوگر ڈرنک ہیں. لو کارب، کیٹو، کارنیور ڈائٹ کر لیں. کوئی نمک نہیں روکنا آپ نے. 5 سے 7 گرام ڈیلی ضرور لینا ہے. جو باقی کھانے میں آئے گا وہ علیحدہ ہے. پوٹاشیم بڑھا لیں، میگنیشیم بڑھا لیں، وٹامن سی، وٹامن D2، K2 اور اومیگا 3. یہ ڈاکٹر ڈیوس کہتے ہیں، یہ ضرور لیں ساتھ. اس سے لائف جتنا ڈیمیج ہوا ہوگا وہ واپس آ جائے گا. ایکسرسائز ضرور کریں، ویٹ ٹریننگ خاص کر کریں، اور بریدنگ ایکسرسائز سب سے امپارٹنٹ ہے. اور 140 190 تک کوئی دوائی نہ لیں، ڈائٹ سے کنٹرول کریں. اگر دوائی نہیں بھی لیں گے تو اس پہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا. بریدنگ ایکسرسائز فوراً اگر کم کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں بتاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ناک سے سانس لیں اور ناک سے نکالیں، یا اگر منہ سے بھی نکال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ناک سے سانس لینے سے نائٹرک آکسائڈ آتی ہے جس سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. تو جب اندر سانس لیں، جس کو انسپریشن کہتے ہیں، 4 سے 5 سیکنڈ تک لیں. نکالتے ہوئے 6 سے 7 سیکنڈ یا 8 سیکنڈ ڈبل کر دیں. سانس نکالنے کا ٹائم بڑھاتے جائیں. اس کا فائدہ یہی ہوگا، بلڈ پریشر فوراً نیچے آ جائے گا، کیونکہ سانس جو باہر نکالنا ہے یہ پیراسمپتھیٹک ہے، اس سے کم ہو جائے گا. آپ کبھی چیک کر کے دیکھ لینا فوراً، تو 5 منٹ بھی کر لیں گے تو بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. یہ بریدنگ ایکسرسائز ہے، یہ بہت ضروری ہے. پھر میں اینڈ پہ بتا دوں، ایم آپ کا کیا ہے کہ بلڈ پریشر کم کریں، ضرور کم کریں، لیکن دوائیوں سے نہیں کرنا. یہ دیکھیں، دوائیوں کے بغیر 140 190 تک کوئی نقصان نہیں ہے. دوائیوں کے ساتھ 120/80 لے کے آئیں گے، اس کا زیادہ نقصان ہے. اصل چیز یہ سمجھ لیں. یہ سارے اسٹڈی تھی، یہ ریفرنس ہیں، آپ سری سے سن لیں، ڈیٹیل مل جائے گی. میڈم نے پورے پیپر میں ریویو کیا ہے. یہ ڈاکٹر ڈیوس بھی یہی کہہ رہے ہیں، سن لیں. اچھا جی، اللہ حافظ.